السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شرمندہ سی آئزل پیچھے ہٹی تھی۔ حمزہ لب دبائے سیڑھیاں چڑھتے افرا کے کمرے کے باہر پہنچ چکا تھا۔ پیچھے اپنی عجیب ہوتی حالت کو سنبھالتے آئزل تیزی سے کچن میں گھسی تھی اور رحیلہ بیگم کا ہاتھ پٹانے لگی تھی۔ السلام علیکم۔ بیٹی سے خوب سارا پیار کرنے کے بعد حمزہ فریش ہو کر سیدھا کھانے کی میز پر پہنچا تھا، جہاں بیٹھے سب لوگ اسی کے منتظر تھے۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی میرے بیٹے کو ہماری یاد، بی جان حمزہ کے ماتھے پر حسب معمول بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ معذرت بی جان، آپ تو جانتی ہیں گھر آتے ساتھ مجھے پریانہ کو دیکھنے کی عادت ہے، اسی لیے بیٹی سے ملنے کے بعد فریش ہونے چلا گیا تھا تو وقت لگ گیا۔ انتظار کروانے کے لیے بہت بہت معذرت چاہتا ہوں۔ حمزہ نے بی جان کے خلوص پر سر خم کیا تھا۔ کوئی بات نہیں بچے، خیر ان سے ملو، یہ ہیں میرے بڑے بھائی اور ان کے گھر والے۔ بی جان نے ٹیبل پر بیٹھے کچھ نئے چہروں کی طرف اشارہ کیا تھا، جو اشتیاق سے سفید کرتے پاجامے میں ملبوس اس خربرو مرد کو دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ کا سفر خیریت سے گزرا ہوگا آغا جان۔ حمزہ بی جان کے بھائی دلیر آغا کے سامنے جھکتے ہوئے ادب سے بولا تھا۔ دلیر آغا کی آنکھیں نہ جانے اس خوبرو نوجوان کو دیکھ کر چمک رہی تھی۔ ان کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ چہرہ بی جان کی طرح پرنور اور رعب دار تھا، یقیناً جوانی میں ان کا بہت رعب رہا ہوگا۔ حمزہ نے مسعود صاحب اور بلال کو بھی سلام کیا، پھر معمول کے مطابق رحیلہ بیگم سے پیار لیتا وہ آئزل کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سب لوگ ہلکی پھلکی باتوں میں کھانا کھانے لگے تھے۔ آئزل کی نظریں مسلسل حمزہ اور سندس پر تھی۔ حمزہ نے سندس کی جانب ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، مگر آئزل کو سندس کی نظروں میں حمزہ کے لیے پسندیدگی نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار جب حمزہ بولتا وہ اس کی جانب دیکھتی۔ آئزل نمونی کے الٹے دماغ نے کام کیا تھا، اس لیے حمزہ سے بولی تھی، نہیں یہ غلط ہے، ہمارا اتنا لوڈ کپل ان کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس رشتے کی حقیقت سب پر واضح ہونی چاہیے تاکہ سندس اور حمزہ کے رشتے کی بات چل سکے۔ اوف، ایک تو یہ لڑکی بھی، اگر حمزہ ابھی اپنی محترمہ کے نادر خیال سن لیتا تو یقیناً کچھ کر بیٹھتا۔ احمر بچے، تم بھی بھائی بھابھی پر غور کرنے کی بجائے کھانے پر توجہ دو تو شاید وہ لوگ جلدی کھانا کھا لیں۔ بی جان احمر کو گھورتے ہوئے بولی تھی، جو ڈھیٹ بن ڈھیٹ دانت نکالے اب افرا کو دیکھ رہا تھا۔ افرا کے اس ولایتی بندر کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بابا کی جان، میری لاڈو، میری پری، بولو بابا، با بولو بابا۔ پریانہ کے منہ سے بابا سننے کی شدید خواہش لیے حمزہ بیڈ پر بیٹھا اسے بار بار یہی دہرا رہا تھا۔ پریانہ میڈم جو ابھی صرف اوں آں کرتی تھی باپ کی کوشش پر، کبھی اس کے چہرے پر لات مارتی تو کبھی ہاتھ پر، اب بھی میڈم نے بابا تو کہنا دور یہ دی لات مار۔ اچھا تو میری پری پہلے بابا نہیں کہنا چاہتی بلکہ مما کہنا چاہتی ہے، حمزہ پریانہ کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ بدلے میں پریانہ میڈم کے لب ہلے تھے اور بولی ماں۔ حمزہ جائے نماز طے کرتی آئزل کے ہاتھ بھی ساکن ہو گئے تھے، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ بے یقینی کی حالت میں اس نے پریانہ کو دیکھا۔ حمزہ تو نثار ہو گیا تھا اپنی بیٹی پر۔ میں صدقے میری جان نے پہلی بار کوئی لفظ بولا ہے۔ آئزل تم نے سنا ہماری پریانہ نے کیا بولا ہے؟ پری بیٹا ایک بار پھر سے بولو ماں ماں۔ ہاں بولو ماں ماں۔ حمزہ نم آنکھوں سے مسکراتے پریانہ کو اٹھائے آئزل کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسکرا رہے تھے۔ آئزل نے پہلی بار اپنا ہاتھ بیٹی کے چہرے پر رکھتے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ پریانہ اب بڑی بڑی آنکھیں کھولے آئزل کو دیکھنے لگی تھی۔ آئزل شدت سے رو رہی تھی۔ حمزہ نے دھیرے سے اپنے بازو کے گھیرے میں آئزل کو لیا تھا۔ بیٹی کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے وہ آج کھل کر رو رہی تھی۔ پریانہ آئزل کی جانب لپکی تھی۔ آئزل نے کپکپاتے ہاتھوں سے پہلی بار بیٹی کو تھاما تھا، جا بجا اس کے چہرے پر شدت سے بوسے دینے لگی تھی۔ پریانہ آئزل کے اچانک محبت پر گھبرا کر رونے لگی تھی۔ حمزہ نے بمشکل اسے سنبھالا تھا اور پریانہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ حمزہ نے پریانہ کو دودھ کی بوتل دیتے بیڈ پر لٹاتے سلا دیا تھا، پھر دوسری سائیڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم آئزل کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا تھا، آئزل میں جاننا چاہتا ہوں کہ 1.5 سال ہماری بیٹی سے بیزاری کے پیچھے کیا کوئی ڈر تھا؟ حمزہ کی بات پر آئزل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ دور ایک ماضی کا منظر آئزل کی آنکھوں میں چلنے لگا تھا۔
تمہاری زندگی کی تباہی کی وجہ میں نہیں، یہ بچہ ہے آئزل کمال۔ یہ منحوس بچہ ہے جس نے تم سے تمہارے ماں باپ چھینے ہیں، اور تمہاری ماں کی بیماری کی وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ اگر تم اتنی جلدی پریگننٹ نہ ہوتی، نہ ہی کمال چاچا مجھ پر ہاتھ اٹھاتے اور نہ ہی میں تمہیں طلاق دیتا۔ آئزل کے بال ہاتھوں میں جکڑے آئزل کے بڑے ہوئے پیٹ کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آئزل تکلیف سے چیخی تھی۔ نفسیاتی مریض آحت اس کے بالوں کو مزید کھینچتے چیخا تھا، بولو تمہیں اس بچے سے نفرت ہے، یہ بچہ صرف فسادی اور گرہن ہے، دماغی مریض بنا وہ شخص اپنا ڈر آئزل کے اندر انڈیر رکھ کر اس بچے سے نفرت کروا رہا تھا۔ بچہ نفرت ہے، آئزل سسکتے ہوئے بولی، فسادی گرہن ہے۔ جیسے جیسے وہ کہہ رہی تھی آنسو ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ گڈ، شاباش، اب یہ بھی بولو تم منحوس ہو۔ میں منحوس ہوں۔ آئزل کا جسم تکلیف میں ڈوب رہا تھا۔ اسے نہیں یاد پڑتا اس کی قید میں کتنے گھنٹے ہو گئے تھے۔ اسے دھیرے دھیرے لیبر پین شروع ہو رہا تھا۔ بولو مجھے خوش ہونے کا حق نہیں، محبت میرے لیے نہیں ہے۔ آحت کا پاگل پن سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ مجھے، دو لفظ کہتے آئزل ہانپنے لگی تھی۔ آحت نے رکھ کر آئزل کی کمر میں مارا تھا۔ وہ تکلیف سے دوہری ہوتی ممنائی تھی۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی۔ مجھ پر رحم کرو، میں پراپرٹی کے پیپرز پر سائن کرنے کو تیار ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ آئزل نے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ پیپر سائن تو میں تم سے کروا کر ہی رہوں گا، لیکن یہ سب تو تمہاری سزا ہے، مجھے میرے خاندان سے توڑنے کی، مجھے دادا کی جائیداد سے آگ کروانے کی، مجھ سے زبردستی نکاح کرنے کی اور یہ منحوس بچہ پیدا کرنے کی۔ ہر چیز کا ذمہ دار آئزل کو قرار دیتے اس نے آئزل کے سامنے پراپرٹی پیپر پھینکے تھے۔ اتنے میں باہر پولیس کے ہارن کی آواز سنائی دینے لگی۔ زندگی اور موت کے بیچ جھولتی آئزل سے زبردستی سائن لیتے آحت وہاں سے 9-11 ہو گیا تھا۔ تکلیف کے دہرائی پر کھڑی آئزل شاید اس روز دنیا سے منہ موڑ لیتی، مگر سائم ابرار نے اس روز بھائی ہونے کا پورا حق ادا کرتے بہن کو ڈھونڈ لیا تھا۔ آئزل پر ہوئے ظلم پر حمزہ چہرہ نیچے کرتے رو رہا تھا، جبکہ آئزل مزید کہہ رہی تھی۔ جانتے ہو اس روز میں تکلیف سے گزری تھی، مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گی، مگر میں اتنی ڈھیٹ ہڈی نکلی۔ 2 دن بے ہوش رہنے کے بعد پھر سے جی اٹھی تھی۔ مجھے خود سے نفرت ہو رہی تھی کہ آخر میں منحوس مر کیوں نہیں گئی۔ مجھے اپنی بیٹی دیکھتے آحت کا خوف محسوس ہوا تھا، اس لیے میں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جب جب میں اس کے قریب جاتی مجھے تکلیف کے وہ لمحے یاد آتے جو میں بھول جانا چاہتی تھی۔ آئزل کے آنسو تھم چکے تھے، یوں جیسے اندر کا غبار نکل کر بہہ کر ہر چیز صاف ہو گئی تھی، جبکہ حمزہ کے روتے روتے ہچکی بن گئی تھی۔ اس نے آئزل کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ مجھے معاف کر دو آئزل، میں ہی وہ شخص تھا جس نے آحت کو ڈھونڈ کر واپس گھر بھیجا تھا تاکہ تم لوگوں کی رخصتی ہو جائے، تم خوش رہو۔ یقین کرو میری نیت میں فتور نہیں تھا، میں بس تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، مگر انجانے میں تمہاری سب سے زیادہ تکلیف کی وجہ بن گیا۔ مجھے معاف کر دو آئزل، خدا را معاف کر دو۔ حمزہ کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ آئزل کی گود میں سر رکھے سسک رہا تھا۔ آئزل کا دل اس کی حالت پر تڑپ رہا تھا۔ یہ تو وہ شخص تھا جس نے اسے ماضی کی تکلیفوں سے نکلنے میں مدد دی تھی، جو اس کا سب سے بڑا غم خسار تھا۔ حمزہ یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، پلیز چپ کر جاؤ۔ حمزہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے آئزل نرمی سے بول رہی تھی۔ حمزہ بے خودی سے اٹھتے آئزل کے چہرے کے ہر حصے پر اپنا لمس سے مسائی کرتے بس یہ بولے جا رہا تھا، میں اس شخص سے تمہاری ہر تکلیف کا بدلہ لوں گا آئزل، میں تمہارے اور اپنی بیٹی کے مجرم کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ حمزہ کی محبت میں بھیگتی آئزل آج اس شہزادے کی عزت اور محبت سے بھرپور ہر لمس پر خود کو معتبر محسوس کرتی، ہر چیز بھلاتی جا رہی تھی۔ محبت بہت مہربان ہو رہی تھی اس شہزادے پر جس کو اپنے محبوب کی محبت کے یہ چند انمول لمحے ملے تھے۔ ہاں حمزہ، اس سے پہلے کہ حمزہ مزید آگے بڑھتا آئزل کی کپ کپاتی آواز پر ہوش میں آیا تھا اور آئزل کی ہچکچاہٹ کو دیکھتے وہ خود کو بمشکل قابو کرتے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ مرد تھا، چاہتا تو زبردستی آئزل سے اپنا حق لے سکتا تھا، مگر نہیں، اس نے آئزل کی خواہش کو اول جانا تھا، اس لیے سوری کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ جھلی لڑکی پہلے خود شوہر کو روک کر اب اس کے ٹوٹ جانے کے خیال سے خود سے الجھ رہی تھی۔
حمزہ وہ آپ کل رات کے لیے مجھ سے ناراض تو نہیں؟ آفس کے لیے تیار ہوتے حمزہ کے پیچھے آ کر نروس سی انگلیاں مروڑتی آئزل بولی تھی۔ آئزل میں روایتی مرد نہیں ہوں، میرے لیے میری خواہش سے بھی اوپر میرے بیوی کی خوشی ہے، اس لیے ایسے فضول خیالات کو دل میں جگہ مت دو۔ گھمگیر لہجے میں آئزل کے قریب جھکتے حمزہ نے سرگوشی کی تھی۔ جانے یہ شخص پہلے ہی اتنا پیارا تھا یا مجھے اب لگنے لگا ہے، لیکن کیوں؟ فرش سے حمزہ کو آنکھوں سے دیکھتے آئزل کے دل نے سرگوشی کی تھی۔ اس کی حالت سے بے خبر حمزہ آئزل کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، اللہ حافظ بیگم، دعا کرنا آج بہت اہم میٹنگ ہے، ہم کامیاب ہو جائیں۔ آئزل کے بعد حمزہ اب پریانہ کو پیار دینے بڑھا تھا۔ لا حول! آئزل تم حمزہ کو کیسے دیکھ رہی تھی؟ شرم کرو، وہ بہت اچھا ہے، تم اس کے لائق نہیں، بلکہ جلدی سے اس سندس کا پوچھو دماغ کی طویلوں پر۔ آئزل تیزی سے ہوش میں آتے ہوئے بولی تھی، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ حمزہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، آئزل حمزہ کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے بولی تھی، جو حسب عادت پریانہ کو اٹھائے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ معذرت بیگم، ابھی ہم تھوڑا جلدی میں ہیں، ناشتہ بھی نہیں کریں گے، تم ذرا ہماری پری کو ادھر لے جاؤ اور دونوں کا خیال رکھنا، آ کر بات کریں گے، اللہ حافظ۔ باہر سے سعد کی گاڑی کا ہارن سنتے حمزہ نے افراتفری میں ایک بار پھر آئزل کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پریانہ کو پکڑاتا خود باہر کی جانب بڑھا تھا۔ آئزل اس کی حفاظت کی دعائیں کرتی، اس شخص کی ڈیڈ باڈی دیکھنی ہے مجھے۔ اندھیرے کمرے میں جلتے اس واحد بلب کے نیچے نقاب پوش شخص کے سامنے ایک تصویر رکھی گئی تھی۔ کوئی خاص وجہ؟ نقاب پوش شخص نے پوچھا۔ تمہیں مارنے کے پیسے دیے جائیں گے؟ سوال پوچھنے کے نہیں، مقابل نے غصے سے کہا تھا، دیکھو صاحب، میرا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، میں بغیر وجہ کے قتل نہیں کرتا، اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں یہ کام نہیں کروں گا، جاؤ کسی اور سے کروا لو، وہ نقاب پوش اکڑ کر بولا تھا۔ مقابل اپنی مٹھیاں بھیج کر بولا تھا، بس یہ سمجھ لو کہ اس کا غرور، اعتماد، اس کی طاقت سب کچھ تباہ کرنا ہے، اور میرا خیال ہے یہ وجہ قتل کے لیے کافی ہوگی۔ بے فکر رہو صاحب، لوگوں کی طاقت چھیننا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے، تمہارا کام ہو جائے گا، بدلے میں تم انعام تیار رکھنا۔ نقاب پوش خباثت سے ہنستے ہوئے بولا تھا، ٹھیک ہے مل جائے گا، مقابل نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ بی جان، پریانہ پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے۔ پریانہ کو گود میں اٹھائے رونی صورت لیے آئزل وہاں چلی آئی۔ آئزل کی حالت پر رحیلہ بیگم سمیت گلزار بیگم اور امینہ بلال کی بیوی اور مسعود کی بہو بھی مسکرائی تھی، تو بیٹا اسے بھوک لگی ہوگی، دودھ کب دیا تھا؟ بی جان نے پریانہ کو آئزل سے لیتے ہوئے پوچھا۔ ابھی 10 منٹ پہلے دیا تھا۔ آئزل کی آنکھیں نم ہوئی تھی، کیا کشش تھی اس لفظ ماں میں۔ آئزل کے دل کے گرد جمی برف پگھل کر ایک ممتا سے بھرا ہوا دل ابھر آیا تھا، یقیناً اس میں اس شہزادے کا بھی ہاتھ تھا جس کی محبت آئزل کے لیے آب حیات تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے پیمپر خراب کر لیا ہو، بی جان پریانہ کو چیک کرتے ہوئے بولی، مگر ایسا کچھ نہیں دیکھا انہوں نے۔ پریانہ کے پیٹ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، دباؤ بڑھنے سے پریانہ رونے لگی۔ رحیلہ بیگم، گرائیویٹ لے آؤ، بچی کے پیٹ میں درد ہے۔ بی جان کی بات پر آئزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آئزل بچی، رو مت بیٹا، یہ سب تو بچوں کے ساتھ معمولی سی باتیں ہیں۔ آئزل کو خود سے لگاتے بی جان اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے پیار سے بولی تھی، بی جان یہ آج پہلے دن میرے پاس تھی اور دیکھے پہلے ہی دن درد میں مبتلا ہوگی، میں سچ میں بہت مانوس ہوں۔ آئزل غمزدہ ہوئی تھی، کبھی کبھار اس کی نفسیات پھر سے اسے پیچھے لے جاتی تھی، اگر منحوس جیسا کچھ ہوتا تو یقیناً آپ سے زیادہ منحوس میں ہوتی۔ آئزل، سندس کمرے میں داخل ہوتی آئزل کی بات سنتے ہوئے بولی۔ سندس کو دیکھ کر آئزل نے سیدھے ہوتے آنسو صاف کیے تھے۔ ہماری قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، امید کرتی ہوں آپ جیسی اچھی اور پیاری لڑکی میری بات ضرور سمجھے گی۔ سندس آئزل کا ہاتھ تھپ تھپاتے محبت سے بولی، شکریہ۔ آئزل نم آنکھوں سے مسکرائی تھی، ذہن تانے بانے بن رہا تھا، وہ کس لیے؟ سندس نے پوچھا، اتنی اچھی ہونے کے لیے۔ ہا 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 یار آئزل، تم کتنی معصوم ہو یار، حمزہ اور تمہاری جوڑی ایک دم پرفیکٹ ہے، سندس نے کھلکھلاتے ہوئے کہا تھا۔ سندس کی بات پر احساس کمتری کی ماری آئزل لب بھیج گئی، دماغ اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے بولا تھا، حمزہ صرف تمہارے جیسی لڑکی کے ساتھ اچھا لگ سکتا ہے۔ سندس، تم بہت اچھی ہو، تم حمزہ کی زندگی میں رنگ بھر دو گی، لیکن میں شاید اسے تباہ کر دوں گی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی؟ کیا حمزہ یاد آ گیا؟ سندس آئزل کو شرارت سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ایسا نہیں ہے۔ آئزل سندس کی شرارتی آواز پر پزل ہوئی تھی۔
ویسے کیا تم مجھے اپنی شادی کی تصویریں دکھاؤ گی؟ بی جان بتا رہی تھی کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سندس نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ ہاں ضرور، آؤ چلو ہمارے پورشن میں چلتے ہیں۔ آئزل تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی، اس لیے فوراً اسے سندس کو لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ پریانہ رحیلہ بیگم کی گود میں سو چکی تھی، اس لیے بی جان نے اسے وہیں پاس رکھ لیا تھا۔ پریانہ بہت خوبصورت بچی ہے، جس نے اپنے باپ حمزہ اور ماں آئزل دونوں کی خوبصورتی چرائی ہے۔ کمرے سے باہر آتے سندس بولی تھی، پریانہ حمزہ کی بیٹی نہیں، وہ میرے پہلے شوہر کی اولاد ہے۔ اگر ابھی حمزہ اور آئزل کی بات سن لیتا تو یقیناً کچھ کر بیٹھتا۔ وٹ ناٹ اٹ، بی جان تو کہہ رہی تھی تم دونوں کی بیٹی ہے۔ سندس نے حیرت سے آئزل کو دیکھا تھا، اس کے چہرے پر شاق کے تاثرات تھے۔ میری پیاری بہنہ بنے گی دلہنیا، او ہو۔ رومان کے کمرے میں موبائل پکڑے ڈریس ریسرچ کرنے کے ساتھ ساتھ مریم لہلہا کر گا رہی تھی۔ مریم کی بچی، تمہارا قتل مجھ سے ہی ہوگا۔ مریم دانت نکالتی آگے آ گئی، غصے سے ناک پھولی لیے رومان پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ وہ مریم کو پکڑنے میں اتنی مگن تھی کہ سامنے آتے سائم کو بھی نہیں دیکھ سکی، اور یہ لگی وہ سیدھا سائم کے اندر۔ ہاتھ میں پکڑا جوتا ہوا میں اچھلا تھا۔ رومان اور سائم کی نظریں اوپر کی جانب اٹھی تھی۔ جوتا سیدھا رومان کے چہرے پر لگنے کے لیے نیچے آیا تھا، جسے سائم نے راستے میں ہی کیچ کر لیا تھا۔ چھوٹی بچی ہو کیا، یوں بھاگ رہی ہو؟ سائم کی غلیظ آواز سنائی دی تھی۔ کیوں، بھاگنے کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، رومان نے ناک چڑھا کر بولی تھی۔ سائم نے حیرت سے رومان کی لمبی زبان کو دیکھا۔ مشرقی لڑکیاں یوں اچھلتی کودتی اچھی نہیں لگتی۔ سائم لب بھینچے بولا تھا۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ہر پابندی مشرقی لڑکیوں پر عائد ہوتی ہے؟ مرد آزاد گھوم سکتا ہے، مطلب حد ہے ٹیپیکل سوچ کی۔ میں ایسی ٹیپیکل سوچ نہیں رکھتی، اس لیے ابھی وقت ہے شادی سے انکار کر دے، ورنہ بعد میں بھی یہی کہنا پڑے گا۔ مشرقی لڑکیاں شوہر کے آگے زبان درازی نہیں کر سکتی۔ سن لے تب میں مزید زبان درازی کروں گی۔ سائم کو دھمکیاں دیتے رومان غصے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ سائم تو جنگلی بلی بنی رومان کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ دور کھڑی مریم کھلکھلاتے ہوئے ہنستی بولی تھی، سائم بھائی آپ کی تو خیر نہیں ہونے والی، ہا ہا ہا۔ ہماری شادی کو بمشکل چند مہینے ہی ہوئے ہیں۔ میری پہلی شادی میرے تایا-زاد سے ہوئی تھی، مگر پھر کچھ مخالفت تھی جس کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ میری ماما نے مرتے وقت اپنی آخری خواہش میں میری اور حمزہ کی شادی بتائی تھی، اس لیے ہماری شادی ہوئی، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ سندس کو اپنے کمرے میں لیے داخل ہوتی آئزل نے سچ جھوٹ ملا کر کہانی بتائی تھی۔ مگر حمزہ کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے محبت کی شادی ہے، اس کی آنکھوں میں محبت صاف دکھائی دیتی ہے۔ سندس کنفیوز سی تھی۔ حمزہ میری خالہ کا بیٹا ہے، بچپن سے ہمارے ساتھ پلا بڑھا ہے، حمزہ نے ہمیشہ ہی مجھے سپورٹ کیا ہے، اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونا تو ایک نیچرل سی بات ہے۔ آئزل مکمل طور پر اپنے رشتے کو بے معنی ثابت کرنے کے در پر تھی۔ اچھا، سندس مخصوص اتنا ہی بول سکی تھی، پھر وہ دونوں ویڈنگ البم دیکھنے لگی تھی۔ ماشاءاللہ، دلہن تو دلہن، یہاں تو دولہا بھی بہت خوبرو لگ رہا ہے۔ سندس کی آنکھوں میں نظر آتی پسندیدگی کو آئزل نے صاف محسوس کیا تھا۔ جو بھی ہے آئزل، تم بہت لکی ہو، اتنا کیئرنگ شوہر قسمت والوں کو ملتا ہے۔ سندس کے لہجے میں ایک حسرت تھی۔ خوش قسمت تم بھی بن سکتی ہو، آئزل دھیرے دھیرے موضوع کی طرف آتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب؟ البم کے صفحہ پلٹتی سندس نے بے دھیانی سے پوچھا تھا۔ حمزہ تمہارا شوہر بھی ہو سکتا ہے؟ سندس بالآخر بلی تھیلی سے باہر نکل آئی تھی۔ سندس پھٹی آنکھوں سے اس چھلی کو دیکھتے کھڑی ہوئی تھی جو اپنی خوش نصیبی کسی اور کی جھولی میں ڈالنے کو تیار بیٹھی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا آئزل، ہوش میں ہو؟ تم جانتی ہو کیا بول رہی ہو؟ سندس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ کچھ غلط اور انوکھی بات تو نہیں کہی میں نے، بس تمہاری اور حمزہ کی خوشی ہی تو سوچی ہے۔ دیکھو سندس، ابھی بہت کچھ ہے جو تم میرے بارے میں نہیں جانتی، یقین کرو میں اور حمزہ کبھی ایک ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ آئزل نے اسے سمجھانا چاہا، تم کون ہوتی ہو یہ کہنے والی؟ میری اور حمزہ کی خوشی کس میں ہے؟ سندس نے نفرت سے پوچھا تھا۔ سندس مجھے غلط مت سمجھو، دیکھو یار میں تو بس۔ تم مجھے سنو آئزل، تم نے کیا مجھے کوئی آوارہ لڑکی سمجھا ہوا ہے جو تمہارے شوہر پر ڈورے ڈال کر اسے تم سے چھین لے گی؟ اگر ایسا ہے تو تم بہت بے وقوف عورت ہو یا دماغی طور پر ہلی ہوئی ہو۔
سندس غصے سے کہتی باہر کی جانب بڑھی جب آئزل کی بات پر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ سندس، ہم جیسی طلاق یافتہ یا بیوہ لڑکیوں کے لیے یہ معاشرہ جس قدر ظالم ہے، اسے یوں ہی اپنی مسکراہٹ کے نیچے تم ہمیشہ نہیں چھپا پاؤ گی۔ اس لیے میری آفر پر سوچنا ضرور، کیونکہ تمہارے ماں باپ نے آج نہیں تو کل تمہاری شادی کسی سے کرنی ہے، اور جو رشتے ہم جیسوں کے لیے آتے ہیں اس سے تم واقف ہو، تو بس سوچ لینا۔ ابھی تو میں تمہیں حمزہ کی آفر کر رہی ہوں، کیا پتہ ہیرے کو ٹھکرا کر کل کو تمہیں کیا ملے۔ آئزل بے درزی سے بولی تھی۔ اس وقت وہ دماغی طور پر ایک مفلوج عورت لگ رہی تھی، جس پر سندس کو بیک وقت غصہ اور ترس دونوں آیا تھا۔ جی السلام علیکم، کس سے بات کرنی ہے؟ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے ریسیور اٹھاتے پوچھا تھا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا، جس پر وہ لڑکی بولی تھی، جی ویٹ کیجیے، میں ابھی آپ کی کال آفس میں ملاتی ہوں۔ کچھ دیر بعد کال ملائی جا چکی تھی۔ یس، حمزہ اسپیکنگ۔ حمزہ نے ریسیور کان سے لگایا تھا۔ آج وہ بہت فریش موڈ میں لگ رہا تھا۔ تمہاری بیوی پاگل ہے، اسے جا کر کہیں داخل کرواؤ، اسے علاج کی سخت ضرورت ہے۔ ریسیور سے کہی گئی بات پر حمزہ کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی تھیں۔ ایکسکیوز می، اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، تم ہو کون اور میری بیوی سے تمہارا کیا لینا دینا؟ فی الحال تو کوئی لینا دینا نہیں، مگر تمہاری بیوی کے جو عزم ہے اس میں انشاءاللہ عنقریب ماں بدولت کی سوتن ہوگی۔ حمزہ کا چہرہ توہین سے سرخ پڑا تھا۔ شٹ اپ، مائنڈ یور لینگویج مسٹر وٹ ایور، اگر یہ ایک پرینک کال ہے تو یقین جانو میرے ہاتھوں سے تمہیں قتل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آئی ایم ناٹ مسٹر وٹ ایور، میرا نام سندس ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ایرے گیرے سے مذاق کرنے کا۔ سندس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ کون سندس؟ حمزہ نے اپنے ارد گرد سوچ دوڑائی تھی۔ فوری طور پر اسے کوئی سندس یاد نہیں آئی تھی۔ واہ تالیاں، کیا بات! شوہر کو وہ لڑکی سندس یاد نہیں، جس نے صبح بی جان کے ہاں اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھایا تھا، اور بیوی میڈم مجھے دھمکیاں دیتی ہے کہ اس کے شوہر سے شادی کر لوں۔ سندس پھٹ پڑی تھی۔ حمزہ کے چہرے پر پتھریلے تاثرات بنے تھے۔ معاملہ بہت گمگین محسوس ہوا تھا، اسی لیے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولا، مس سندس، کیا آپ مجھے تفصیل سے معاملہ بتائیں گی کہ کیا بات ہے؟ میں آپ کی پہیلیاں سمجھ نہیں پا رہا۔ سندس نے خود پر قابو پایا تھا اور پھر دھیرے دھیرے بتانے لگی تھی۔ حمزہ جی، آئزل نے آج مجھے آپ سے شادی کا پرپوزل دیا ہے، نہیں بلکہ اس نے مجھے آپ کی آفر کی ہے، کیونکہ آئزل کے مطابق وہ آپ جیسے انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی، اور میرے جیسی لڑکی کو آپ سے اچھا لڑکا مل نہیں سکتا، سو مجھے آپ سے شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا، شاید آپ اپنی بیوی کے اشارے کے غلام ہوں گے، مگر میں کوئی ایری گیری لڑکی نہیں ہوں۔ مانا کہ میں اپنی رخصتی والے دن ہی بیوہ ہو گئی تھی، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں اچھی لائف ڈیزرو کرتی ہوں اپنی مرضی کے شوہر کے ساتھ، سو اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کی بیوی یہ فساد ہمارے بڑوں کے کانوں میں پھونکے اور تماشا لگائے، اس پر قابو پا لیں۔ سندس کی بات جیسے جیسے حمزہ کے کانوں میں پڑ رہی تھی، اس کا چہرہ سپاٹ ہوتا جا رہا تھا، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ ذلت امیزہ توہین پر اسے لگ رہا تھا اس کی دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ حمزہ نے اپنی حالت پر قابو پاتے سندس سے معذرت کے چند الفاظ کہتے ایک درخواست کی تھی اور فون بند کر دیا تھا۔ فون تو بند ہو گیا تھا، مگر دن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ حمزہ کی ذات دھیرے دھیرے ترقی میں جا رہی تھی۔ بھابھی آئیں، شاپنگ پر چلتے ہیں، سندس کو آؤٹنگ بھی کروا لائیں گے۔ جب سے وہ آئی ہے ہم اسے کہیں نہیں لے کے گئے۔ افرا آئزل کو بلانے آئی تھی۔ ہاں چلو چلتے ہیں، میں بھی پریانہ کے کچھ کپڑے لانے کا سوچ رہی تھی۔ جانا کس کے ساتھ ہے؟ آئزل فوراً تیار ہوئی تھی۔ ایک ہی تو اس گھر میں ویلا نکما نکھٹو ہے جسے کوئی کام نہیں سوائے فضول کی گفتگو کے، وہی ہمیں لے کر جائے گا۔ افرا نے ڈرامائی انداز میں اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا تھا۔ آئزل کو اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی۔ اچھا میڈم رکو، میں چادر لے آؤں، اکٹھے ہی چلتے ہیں، افرا کو کہتے آئزل نے کبرڈ سے چادر نکال کر پکڑی تھی۔ اچھے سے خود پر چادر پھیلاتی وہ افرا کے ساتھ بی جان کے گھر آئی تھی، جہاں آئزل کو آتے دیکھ کر سندس کے ماتھے پر بال پڑے تھے، وہ لب بھینچے بولی تھی، افرا میرے سر میں درد ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ سندس کی بات پر افرا نے اسے دیکھا تھا۔ ہیں ابھی تو بہت خوش تھی باہر جانے کے لیے، اب آپ کو نہیں جانا؟ ہاں، میں ایرے گیرے کے ساتھ باہر نہیں جاتی۔ بغیر لحاظ کے سندس نے آئزل پر طنز کیا تھا۔ سندس آپی، یہ آئزل بھابھی ہیں، ایری گیری نہیں۔ افرا کو سندس کی بات بری لگی تھی۔ آئزل جانتی تھی کہ یہ اس کی بات کا رد عمل ہے۔ سندس، آئی ایم سوری، اگر تمہیں میرا لہجہ غلط لگا ہو
میں تمہارا ہی بھلا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، پلیز غصہ تھوک دو۔ آئزل نے نم آنکھوں سے سندس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ سندس نرم دل لڑکی تھی۔ آئزل کے آنسو اس کا غصہ بہا کر لے گئے، اس لیے آئزل کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے وہ بولی، آئزل سچ کہوں تو تمہاری بات پر مجھے ابھی بھی غصہ ہے، مگر شاید تمہیں سمجھ نہیں پا رہی، یا وہ بات بہت غیر متوقع تھی اس لیے میں سنبھلی نہیں۔ خیر اٹس اوکے، مگر یار ابھی تم یہ بات کسی اور سے ڈسکس نہیں کرو گی، میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی۔ سندس کے جواب پر آئزل کو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر اسے اپنے اندر گہرا سناٹا گونجتا ہوا سنائی دیا تھا۔ سندس نے یہ بات تو اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دی تھی، کیونکہ اگر یہ بات بڑوں کے کان تک پہنچ جاتی تو نہ جانے انہوں نے کیسا رد عمل دینا تھا۔ تھینک یو سندس، جیسا تم کہو گی سب ویسا ہوگا۔ آئزل منٹوں میں چہرے پر آیا طریق سایہ چھپاتے بظاہر مسکرا کر بولی تھی۔ ان دونوں کو نوک بنی دیکھتی افرا معصومیت سے بولی تھی، کیا ہوا سندس آپی اور آئزل بھابی؟ افرا کی بچی، اب اگر تم لوگ گاڑی میں نہ بیٹھے تو باقیوں کا پتہ نہیں، مگر میں تمہارے سرخ گلاب توڑ دوں گا۔ ایک تو مجھ معصوم کو زبردستی شاپنگ پر گھسیٹ رہی ہو، اور اب گھر میں ہی اتنا وقت لگائے جا رہی ہو۔ احمر کی آواز پر جواب دینے کے لیے آئزل کے لب کھلتے بند ہوئے تھے۔ سندس اور آئزل کھلکھلائی تھی۔ افرا مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی، پھر کچھ دیر بعد گاڑی میں بیٹھی شاپنگ مال پہنچ چکی تھی۔ کافی دیر کی کھجل خواری کے بعد، کیونکہ خریداری کے نام پر انہوں نے صرف پریانہ کے چند ڈریس لیے تھے، وہ لوگ رات کو واپس آئے تھے۔ آئزل کا تھکاوٹ سے برا حال تھا، افرا اور سندس اس کی نسبت اب بھی بہت فریش لگ رہی تھیں۔ آگے بچے، کیسی رہی آؤٹنگ؟ رحیلہ بیگم نے ان سب کو صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ بہت زبردست، کمال، بہت بورنگ۔ آئزل، سندس اور افرا تینوں نے الگ الگ رائے دی تھی۔ رحیلہ بیگم مسکرا دی تھی، چلو پھر تم سب فریش ہو جاؤ، پھر ہم ڈنر کرتے ہیں، میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے۔ فوڈ کورٹ سے کھانا کھایا تھا، اس لیے میں اب آرام کروں گی۔ آئزل شاپنگ بیگ اٹھاتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے، حمزہ کو بھی دیکھ لینا بیٹا، آج وہ کھانے پر بھی نہیں آیا، ساتھ بتا رہا تھا کہ حمزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ آفس میں بھی بہت خاموش اور پریشان سا لگا۔ رحیلہ بیگم نے آئزل کو ہدایت دی تھی، جس کی ذات یہ بات سن کر پریشان ہوئی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھائے وہ اپنے پورشن کی جانب بڑھی تھی، جہاں ایک طوفان اس کی زندگی میں آنے کو پر توڑ رہا تھا۔ حمزہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، یوں اندھیرا کیوں کیے لیٹے ہیں؟ آئزل نے بتی جلائی تھی، ہاتھ میں پکڑے چند شاپنگ بیگ صوفے پر رکھتے وہ حمزہ کے قریب آئی تھی، پھر اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے فکرمندی سے بولی تھی، حمزہ سو رہے ہیں کیا؟ آئزل کے چہرے سے اضطراب جھلک رہا تھا، عجیب سی حالت تھی۔ حمزہ نے آئزل کا ہاتھ اپنی بازو سے بے دردی سے ہٹایا تھا۔ سرخ آنکھوں پر بازو رکھتے وہ دھیمی آواز میں گرایا تھا، یہاں سے چلی جاؤ آئزل کمال، ورنہ آج میں حقیقت میں کچھ ایسا کر بیٹھوں گا وہ عمل تمہیں تکلیف دے گا۔ حمزہ کے الفاظوں پر دھیان دینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، وہ تو حمزہ کے اتنے شدید رد عمل پر بے یقین تھی کہ آنسو فوراً اس کی آنکھوں سے نکل آئے تھے۔ حمزہ، آنسوؤں سے لرزتی آواز میں آئزل اس یخمی شیر کو بلانے کی غلطی کر بیٹھی تھی۔ میرے بازو پیچھے کرنے پر تمہارے آنسو نکل آئے آئزل بیگم، مگر حیرت ہے، تم میرے دل میں خنجر گھونپتی ہو، مجھے دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہو، میری بولی لگاتی ہو، مجھے سرے بازار ننگا کرتی ہو، اور پھر توقع کرتی ہو کہ میں تم سے نرمی سے بات کروں۔ حمزہ کی سرخی مائل آنکھیں آئزل کو اپنی روح میں دستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آنسو رک چکے تھے، کچھ برا ہونے کا احساس شدت سے جاگا تھا۔ حمزہ، لیکن کیا ہوا؟ آئزل نے ہلکلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ قتل ہوا ہے حمزہ مصطفیٰ کے دل کا، اس کی محبت کا، اس کی روح کا۔ حمزہ آئزل کو پیچھے دھکیلتے چیخا تھا۔ آئزل تھک سے رہ گئی تھی، آنسوؤں کی برسات پھر سے شروع ہوئی تھی، اس کی حالت قابل رحم تھی، بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے وہ زور سے چیخ رہا تھا، ہاں مار دیا تم نے آئزل کمال، آج تم نے خود اپنے ہاتھوں سے میری محبت کا قتل کیا ہے، تم نے آج کسی کے سامنے مجھے پلیٹ میں رکھ کر کسی چیز کی طرح پیش کیا ہے، کیوں آئزل؟ کیوں ایک غیر لڑکی کے سامنے اپنے شوہر کو پیش کیا تم نے؟ کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ میرا ساتھ تمہیں چبھتا ہے؟ بتاؤ مجھے آئزل، میں تمہاری محبت کے قابل نہیں، بتاؤ آئزل، کیا مجھ جیسا لاوارث شخص سب کی طرح تمہاری بھی ٹھوکروں پر ہے، جسے تم جب چاہو کسی کے سامنے پھینک دو؟ حمزہ پاگل ہونے کے قریب تھا۔ آئزل منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹتے
نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے خوبرو نرم خوش شخص کو اس حالت میں دیکھے گی۔ ہمت کرتے وہ حمزہ کے ایک بار پھر قریب آئی تھی اور بغیر کچھ کہے حمزہ کی آنکھوں پر باری باری لب رکھنے لگی تھی۔ یہ عمل وہ کیوں کر رہی تھی، شاید اس بات سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ آج یہ لفظ حمزہ کو سکون نہیں دے رہا تھا بلکہ کسی تازیانے کی طرح لگ رہا تھا، اس لیے آئزل کو پیچھے کرتے، اس کے بازو کو زور سے پکڑتے، اپنے قریب کرتے استغفار کرنے لگا۔ آئزل، کیا میں تمہیں گھر میں پڑی ایک بیکار چیز لگتا ہوں جس کو تم نے آج سندس کے سامنے پیش کیا؟ آئزل نے اپنے سوکھے لبوں کو تر کرنا چاہا تھا۔ ہاں حمزہ، تم بہت اچھے ہو، تم اچھی پارٹنر ڈیزرو کرتے ہو۔ میں نے بس تمہیں خوشی دینے کی کوشش کی تھی۔ تم کون ہوتی ہو یہ فیصلہ کرنے والی؟ میری خوشی کس میں ہے آئزل؟ حمزہ نے سخت لہجے میں استغفار کیا تھا۔ ہاں حمزہ، تم جانتے ہو میں تمہیں خوشی نہیں دے سکتی۔ آئزل سسکی تھی، خود ترسی کی انتہا پر تھی۔ حمزہ کے ماتھے پر موجودہ سلوٹوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔